یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارت بھر میں شدید مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھنؤ کے جامعہ ندوۃ العلماء اور حیدرآباد میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے طلباء نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہروں کے پیش نظر علی گڑھ، سہارنپور اور میرٹھ وغیرہ میں انٹرنیٹ پہلے سے ہی بند ہے اور اتر پردیش کے سبھی اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 5 جنوری تک چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد مقامی حکومت نے جامعہ نگر کے علاقوں کے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کے احکامات صادر کیے۔ جامعہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کہا ہے کہ طلبہ کے ساتھ ہوئی بربریت کی تصویر دیکھ کر وہ بہت دکھی ہیں۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ کیرالہ کی سیاسی جماعتوں ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف نے بھی اس متنازع شہریت کے قانون کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہرے برطانیہ بھی پہنچ گئے۔ مختلف گروہوں کے لوگوں نے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے باہر جم کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ دریاسنا وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 134ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور دیگر پابندیاں برقرار رہیں۔ دوسری طرف سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی آپریشنز شمالی کشمیر شیلیندر کمار کی ایک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے۔ یہ حادثہ آج اس وقت پیش آیا جب وہ جموں سے سری نگر جا رہے تھے کہ ضلع رامبن میں ایک نالے میں ان کی گاڑی لڑھک گئی۔ حادثے میں ان کا ڈرائیور بھی ہلاک جبکہ سیکیورٹی افسر شدید زخمی ہو گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا کے علم برداروں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کی طرف رخ کر کے پورے بھارت میں آگ لگانے کا سامان پیدا کیا ہے۔ متنازع شہریت بل پاس کر کے بھارت کے فسطائی قوتوں نے جو آگ بھڑکائی ہے، آج پورا بھارت اس کی شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں کشمیر تحریک خواتین کی جنرل سیکرٹری اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کی رہنما مسز شمیم شال کی گفتگو۔ پورے ہندوستان میں بسنے والی اقلیتیں خصوصاً مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ وہ مسلمانوں کو خصوصاً تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ اس متنازع بل کا اثر نہ صرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر پڑا بلکہ اس کا پہلے ہی اثر ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت ایک ہندو ریاست کے طور پر سامنے آئی ہے، اور جو ان کا فاشسٹ چہرہ تھا وہ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو ہی وہ زیر کرنا چاہتے ہیں، ان کی آبادی کا تناسب بگاڑنا چاہتے ہیں، اور ان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی یہ نظر آیا ہے۔ اس ایکشن کا ریئیکشن اب بھارت خود دیکھ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہی ہتھ کنڈا ان مسلمانوں پر بھی اپنایا اور اقلیتوں کے خلاف اپنایا اور بھارت کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ مودی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور انتہا پسند سوچ نے بھارت کو نہ صرف اقلیتوں کے لیے ایک جہنم میں بدل دیا ہے بلکہ پورے خطے کو بھی عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔